فإن جاوزوا هلكوا فخرج مني ما تزعمون أنكم سمعتموه. قال فجاء البشير بها بعد شهر فذكر أنهم سمعوا صوت عمر في ذلك اليوم. قال فعدلنا إلى الجبل ففتح الله علينا كذا بالإصابة. وأخرجه أيضا أبو نعيم في الدلائل وأبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين. وأخرجه الخطيب في رواة مالك وابن عساكر عن ابن عمر كما في المنتخب. وفي روايتهما فقال الناس لعلي رضي الله عنه أما سمعت عمر رضي الله عنه يقول يا سارية وهو يخطب على المنبر قال ويحكم دعوا عمر فإنه ما دخل في شيء إلا خرج منه. قال ابن كثير في البداية وفي صحته من حديث مالك نظر انتهى. وأخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق نصر بن طريف. وفي روايته فقال عمر رضي الله عنه إنه وقع في روعي ألجأه العدو إلى الجبل. قال فلعل عبد من عباد الله يبلغه صوتي وعنده أذن فيه من طريق عمرو بن الحارث. وفي روايته فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان يطمئن إليه فقال أشد ما ألومهم عليك أنك تجعل على نفسك لهم مقالا بين أنت تخطب إذا أنت تصيح يا سارية الجبل أي شيء هذا؟ قال إني والله ما ملكت ذلك رأيتهم يقاتلون عند جبل يؤتون من بين أيديهم ومن خلفهم فلم أملك أن قلت يا سارية الجبل ليلحقوا بالجبل. فلبثوا إلى أن جاء رسول سارية بكتابه أن القوم لحقونا يوم الجمعة فقاتلناهم من حين صلينا الصبح إلى حين حضرت الجمعة ودار حاجب الشمس. فسمعنا مناديا ينادي يا سارية الجبل مرتين فلحقنا بالجبل فلم نزل قاهرين لعدونا حتى هزمهم الله وقتلهم. فقال أولئك الذين طعنوا عليه دعوا هذا الرجل فإنه مسوغ له. وأخذ الواقدي عن زيد بن أسلم ويعقوب بن زيد كما في البداية. وفي روايتهما فقيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ذلك الكلام؟ فقال والله ما ألقيت له إلا بشيء ألقي على لساني. قال ابن كثير فهذه طرق يشد بعضها بعضا. انتهى على أن طريق ابن وهب حسنه ابن كثير ثم الحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى. میرے عزیز دوستو بزرگو، ایک ہمیشہ اصولی بات یاد رکھو، اللہ رب العزت انسانوں کے قلوب تک اس شخص کی بات پہنچائیں گے جس کا طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقہ محنت کے مطابق ہوگا. جس کا طریقہ محنت اور جس کا طریقہ تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقہ تبلیغ کے مشابہ نہیں ہیں، ان کی آواز پہنچانا اللہ اپنے ذمے نہیں لیتے. ہماری بات توجہ سے سننا، اللہ رب العزت ان کی آواز پہنچانا اپنے ذمے لے لیتے ہیں جن کے بات کے پہنچانے کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے کے مطابق ہو. جتنا امت تک دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے رواجی طریقے اختیار کیے جائیں گے اتنی ہی بات بے اثر ہو کر رہ جائے گی. لوگ سمجھیں گے ہمیں کام میں بات ڈال دی ہے، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، ہماری ایسا مدد ہے. کام میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے. ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے یہ کہ جب مسلمان دین کی آواز انبیاء کے طریقے پر پہنچائے گا تو پھر اللہ رب العزت اس آواز کا لوگوں کے دلوں تک پہنچانا اپنے ذمے لے لیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے شکایت کی، اے اللہ چاروں طرف یہ پہاڑوں کی بلندی، نشیب میں بیت اللہ، یہاں سے تو کہہ رہا ہے کہ تمام عالم کے لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، میری آواز یہاں سے کون سنے گا، کہاں پہنچے گی؟ اذن فی الناس بالحج، اعلان کر دو لوگوں میں حج کا، یاتو کا رجالن، لوگ پہلے چل کر آئیں گے حج کے لیے یا مشاق ان کے پر بھی آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے حج کیا، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ میں حج کرنا چاہتا ہوں. اس زمانے میں دین کے پیغامات کو پہنچانے کے لیے جن رواجی چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے، خدا کی قسم اس سے تو کبھی دل متاثر ہونے والے نہیں.
وہ تو اصولی بات یہ ہے کہ جب دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے مسلمان خود جان و مال کو اس راستے میں قربان کر کے خود نکل کر جا کر دعوت دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مجاہدے کو اس کی بات کے پہنچانے کا ذریعہ بنا دیں گے، اور آواز کا پہنچانا اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیں گے، پھر کسی آلے کی سبب کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سنو غور سے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کا پہنچانا اپنے ذمہ لے لیا، اس لیے کہ انہوں نے لوگوں میں دین کی دعوت نقل و حرکت کے ذریعے سے دی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ امت تک دین کی دعوت کے پہنچانے کے اور بھی ذرائع ہیں مادی اور رواجی، نہیں، بلکہ امت تک دین کی دعوت کے پہنچانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ دین کی دعوت کو لے کر خود جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کی آواز اللہ تعالی دور دور تک پہنچا دیا کرتے تھے، ملک روم تک صحابی کی آواز کو اللہ نے پہنچا دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے ملہم ہیں، اللہ رب العزت جو بات چاہتے تھے حضرت عمر کی زبان پر جاری کر دیا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس امت کے ملہم ہیں، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے صحیح بات الہام ان کو کی جاتی تھی، فرشتے ان کی زبان پر بولتے تھے، فرشتے ان کی زبان پر بولتے تھے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب مسلمان خود جان و مال کی قربانی کے ساتھ امت تک دین کو پہنچا رہا تھا تو فرشتے صحابہ کی زبان پر بولتے تھے، اور ایک فرشتے کے جملے کو ایک مشرک کا جا کر سارے کفار میں نقل کر دینا ان سب کے دلوں میں رعب پیدا کرنے کے لیے کافی ہو گیا ہے۔ سوچو، ایک کمزور صحابی، ایک بہت کمزور صحابی، ان کی زبان پر فرشتہ بولا، ان کی بات کو مشرک نے جا کر سارے مشرکین میں نقل کیا۔ اس کے نقل کرنے کا بھی اتنا اثر تھا کہ انہوں نے سارا علاقہ خالی کر دیا، تو وہاں علاقہ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ پوچھا کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہ تمہارے ایک آدمی نے ایسی بات کہی ہے، اب اس بات کے بعد ہم یہاں رہ نہیں سکتے، ہمیں یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، ایک کمزور صحابی کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اس جملے کو جا کر مشرکین میں نقل کیا، اس کا اتنا رعب تھا، تو پھر صحابی کی بات کا کتنا رعب ہوگا؟ جو فرشتے کی زبان پر بول رہا تھا اس فرشتے کا رعب کتنا ہوگا؟ اب یہ باتیں صرف کہنے پر رہ گئی، لوگ صحابہ کرام کے غیبی مدد کے واقعات بیان کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ آج بھی اللہ رب العزت اسی طرح مدد کرنے والے ہیں اگر مسلمان دین کی دعوت میں نبوت کے طریقے پر اور نبی کی سنت پر آ جائے۔ اور وہ سنت یہی ہے، وہ سنت تو یہی ہے کہ اپنے دین کو لے کر خود حرکت میں آؤ۔ چنانچہ صحابہ کی آوازوں کا دور دراز ملکوں تک اور دور دراز علاقوں تک پہنچ جانا، کہ میں نے عرض کیا کہ پھر ان کی زبان پر فرشتے بولتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمعہ کی نماز میں، جمعہ کے دن خطبے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساریہ کو ہدایات دینا اور اللہ تعالیٰ کا ان کی آواز کو وہاں پہنچا دینا۔ جنات اور ملائکہ سب لگ جاتے ہیں خدمت میں ان لوگوں کے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ فرماتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جماعت روانہ کی اور ان پر امیر بنایا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، تو خطبے کے درمیان پکار کر کہا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ ساریہ، حالانکہ یہاں ساریہ کہاں؟ ایک مہینے کی مسافت، کہاں یہاں ساریہ؟ میں ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ 3 مرتبہ فرمایا، ایک دفعہ بھی نہیں۔ چنانچہ پھر وہاں سے قاصد آیا اس جماعت کی طرف سے، حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ کیا کارگزاری ہے، تمہاری جماعت کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں شکست ہو رہی تھی اور دشمن ہم پر غالب آ رہا تھا، ہم ابھی اسی کوشش میں تھے کہ کیسے ہمیں فتح ہو، اچانک ہم نے آواز سنی آپ کی
آپ فرما رہے تھے اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. ہم نے 3 مرتبہ آپ کی آواز سنی. چنانچہ ہم ہو گئے پہاڑ کی طرف. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو شکست دے دی. چنانچہ عمر سے اس کا ذکر کیا گیا تو لوگوں نے کہا اے عمر آپ ہی تو چیخ رہے تھے خطبے میں جمعہ کے یا ساریۃ الجبل. ایک روایت میں عبداللہ میں فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. خطبے میں اچانک کہنے لگے یا ساریۃ الجبل, اور یہ فرمایا کہ جس نے بکریوں کا چرواہا بھیڑیے کو بنا دیا اس نے بکریوں پر بڑا ظلم کیا. جس نے بکریوں کا چرواہا بھیڑیے کو بنایا اس نے بکریوں پر بڑا ظلم کیا. لوگ جمعہ کا خطبہ سن رہے تھے, ایک دوسرے کی طرف حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ کیا ہوا عمر کو, یہاں کہاں ساریہ ہے, یہاں کہاں پہاڑ ہے. یہ جمعہ کے خطبے میں ساریہ کو آواز دے کر کہہ رہے ہیں. ایک دوسرے کی طرف حیران ہو کر دیکھنے لگے. چنانچہ لوگوں نے علی سے کہا, حضرت نے فرمایا لوگوں سے کہ نہیں, عمر کا کچھ کہنا اپنی زبان سے ایسا نہیں ہے کہ عمر بہک گیا ہے یا عمر غلط بول گیا ہے, بلکہ ابھی ظاہر ہو جائے گا, ابھی ظاہر ہو جائے گا کہ عمر نے یہ جملہ کیوں کہا تھا. جب جمعہ سے فارغ ہو گئے تو لوگوں نے آ کر پوچھا حضرت عمر سے کہ آپ نے کیا کہا خطبے میں یا ساریۃ الجبل. حضرت عمر نے فرمایا میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس وقت مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے اور مشرکین ایمان والوں پر اور ہمارے بھائیوں پر غالب آ رہے ہیں. اگر یہ پہاڑ کی طرف ہو جائیں تو پھر یہ ایک طرف سے لڑیں گے, اور اگر یہ پہاڑ سے آگے نکل گئے تو پھر دشمن ان پر حملہ کرے گا. تو اس کی وجہ سے میری زبان سے یہ جملہ نکلا ہے جس کو تم لوگ کہہ رہے ہو کہ تمہیں ایسا ایسا سنا ہے. 1 مہینے کے بعد وہاں سے خوشخبری لے کر آیا خوشخبری لانے والا, اور اس نے آ کر عمر سے بتلایا کہ عمر فلاں دن ہم نے میدان میں تمہاری آواز سنی اور ہم پہاڑ کی طرف ہو گئے, اللہ نے ہمیں فتح دے دی. ایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے کہا علی سے کہ آپ سنا آپ نے عمر نے کیا کہا خطبے میں یا ساریہ, حالانکہ یہ خطبہ دے رہے تھے ممبر پر. حضرت علی نے فرمایا ارے تمہاری ہلاکت ہو یا اللہ تمہارے حال پر رحم کرے, عمر کو چھوڑ دو, اس لیے کہ عمر جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے پاس اس کے کرنے کی کوئی وجہ کوئی دلیل ہوا کرتی ہے. ایک روایت میں ہے جب حضرت عمر نے یہ بیان کیا خطبے میں کہا یا ساریۃ الجبل, تو عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے رائے لیا کرتے تھے اور ان کی بات سے عمر زیادہ مطمئن ہو جایا کرتے تھے, تو یہ آئے کہنے لگے کہ امیر المومنین ہمیں آپ کی ان باتوں کی وجہ سے لوگوں پر سختی کرنی پڑتی ہے. سنو توجہ سے بات, آپ تو کہہ گئے سننی ہمیں پڑتی ہے. یہ کہا کس نے؟ کہ آپ تو کہہ گئے سننی ہمیں پڑتی ہے اور ہمیں بڑی سختی کرنی پڑتی ہے لوگوں پر کہ بھائی خاموش رہو, بھائی جو کہہ دیا سن لو, ہر بات کا پوچھنے کیا ضروری ہے. آپ تو کہہ گئے اپنی زبان سے اور ہمیں لوگوں کو ملامت کرتے ہیں, انہیں چپ کرتے ہیں, ہم سختی کرتے ہیں لوگوں پر, اور آپ ایسی بات کہہ جاتے ہیں. یہ کیا بات ہو گئی؟ عبداللہ بن عوف نے عرض کیا کہ آپ نے خطبے میں آپ نے چیخ کر یہ کہا یا ساریۃ الجبل, آپ نے یہ کہا ہے, یہ کیا ہے آخر, کیوں کہا آپ نے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی عبدالرحمن بات یہ ہے کہ خدا کی قسم میں اس بات کو روک نہیں سکا, میری زبان پر یہ بات ایسی جاری ہو گئی کہ میں اس کو کہنے پر مجبور ہو گیا.
میں نے دیکھا کہ لوگ پہاڑ کی طرف قتال کر رہے ہیں مشرکین مسلمانوں سے، اور ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں، تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ چنانچہ بھی کچھ زمانہ وقت گزرا تھا کہ وہاں سے قاصد آیا حضرت ساریہ کی طرف سے خط لے کر، اور آ کر یہ کہا کہ مسلمانوں نے جمعہ کے دن صبح کی نماز پڑھنے کے بعد قتال شروع کیا تھا مشرکین سے۔ صبح سے لڑتے لڑتے جمعہ کا وقت ہو گیا اور سورج ڈھلنے لگا، اس وقت تک ہمیں فتح نہیں ہوئی تھی۔ اچانک ہم نے ایک آواز سنی، اچانک ایک آواز سنی 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، عمر آپ کی آواز تھی، آپ کہہ رہے تھے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم پہاڑ کی طرف ہو گئے، پھر ہم تو دشمن پر غالب آ گئے، یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہزیمت دے دی، شکست دے دی۔ فرمایا کہ یہ لوگ آپ کو الزام دیتے ہیں کہ عمر کچھ کا کچھ کیے جاتے ہیں خطبے میں۔ فرمایا کہ چھوڑ دو عمر کو، چھوڑ دو عمر کو، اس لیے کہ عمر کی تو الٹی بات بھی سیدھی ہوتی ہے، یہ عمر تو مسوغ ہے، یعنی سنار کس طرح سے زیورات کو بناتا ہے، کیسے ڈھالتا ہے، یہ اس کا اپنا فن ہے۔ تم یہ کہو ایسے نہیں بنے گا، ایسے نہیں بنے گا، امیر پر چھوڑ دو کہ وہ کس کام کو کس مصلحت کی وجہ سے کر رہا ہے۔ یہ مطلب تھا کہ امیر پر چھوڑ دو کہ وہ کس کام کس مصلحت سے کر رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جملہ اللہ نے میری زبان پر جاری کر دیا، اللہ نے جملہ میری زبان پر جاری کر دیا۔ ادھر سے عمر نے کہا، ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز وہاں پہنچا دی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، ابن قرصافہ فرماتے ہیں کہ ابن قرصافہ کا ایک بیٹا وہ مشرکین کے قید میں تھا روم میں، ان کے والد وہ اسقلان کی دیوار پر چڑھتے تھے اور وہاں سے آواز دے کر کہتے تھے اے بیٹے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ روم میں مشرکین کے قید میں وہاں بیٹے کو باپ کی آواز پہنچو۔ اب تو اولاد برابر کے بنے میں سو رہی ہو، باپ نماز کے لیے اٹھاتا نہیں، اور ان کی آواز اللہ تعالی روم میں مشرکین کے قید میں بیٹے کو پہنچا دیا کرتے تھے۔ ہر نماز سے پہلے کہا کرتے تھے بیٹے نماز پڑھ لو، اب فجر کا وقت ہو گیا، اب ظہر کا وقت ہو گیا، اب تو لوگ دین کی باتوں کو موبائل سے پہنچاتے ہیں۔ اس زمانے میں کچھ نہیں تھا، کوئی ضابطہ، کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس طرح فضا میں آواز پہنچا دیا کرتے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.